موضوع گفتگو ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید نے آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو جن الفاظ میں یاد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں رسول خدا کی آمد کو یاد کیا ہے وہ کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں سورہ انبیاء میں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو دونوں جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عربی تعبیر میں ما اور جو الا ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی حصر کے یہ مطلب ہے کہ فقط اور فقط، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی کر دی کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، اور اگر بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح سے کلمہ توحید ہے کہ لا الہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر کہ کون ہے معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو بالکل یہی انداز ہے آمد رسول کے تعارف کا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم نے رسول کو بھیجا ہے تو دونوں جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رسول خدا کا وجود، رسول خدا کی ذات دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور دونوں جہانوں کی رحمت کا یہ مطلب ہے کہ خود زمین و آسمان کے لیے بھی ان کی آمد رحمت ہے، اور زمین و آسمان سے ہٹ کے تمام انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں سے ہٹ کے جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے بھی ان کی ذات رحمت ہے۔ اور یہ رحمت کا کیا تعلق ہے اور کیا حیثیت ہے اس کی، یہ بہت زیادہ روایات میں اس کے متعلق گفتگو موجود ہے۔ میں فقط ایک پہلو کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حقوق کے حوالے سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظام لے کر آئے، ایک قوانین لے کر آئے، لوگوں کو تہذیب کی دنیا میں لے کر آئے، لوگوں کو ثقافت کی دنیا میں لے کر آئے، کہ آج ساری دنیا یہ اعلان کرتی ہے اور اس نعرے کے پیچھے جاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، خواتین کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، ہم بچوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، جانوروں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ جو حقوق کا دفاع اور دوسروں کے لیے رحمت بننا اور دوسروں کے لیے کچھ اپنے طرف سے عطا کرنا، اسی چیز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس وقت جب نہ مغرب والوں کو تہذیب تھی نہ مشرق والوں کو تہذیب تھی، تو رسول خدا نے آ کے سب کو تہذیب سکھائی، سب کو رہنے کا سلیقہ سکھایا، اور بٹکی ہوئی انسانیت کو اپنے خالق سے جوڑا، اپنے مالک سے جوڑا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کے لیے بہت سارے حقوق معین کیے، وہاں جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ حقوق معین کیے۔ ہماری کتب احادیث میں جیسے کہ وسائل الشیعہ اس وقت میرے سامنے ہے، پورے کے پورے باب اس بات پر لکھے گئے ہیں کہ دابا جانوروں کے کون سے واجب حقوق ہیں اور کون سے مستحب حقوق ہیں۔ باب حقوق الدابۃ المندوبۃ والواجبہ۔ میں فقط ایک دو روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ واضح ہو سکے کہ کس طرح سے رسول خدا تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جانوروں کے لیے اور ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ المحاسن للبرقی کی روایت ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا مرابض الغنم، کہ وہ جو بیڑ بکریاں جہاں پہ تم باندھتے ہو، جیسے ہم بیڑ بکریوں کا باڑ کہتے ہیں، عربی میں سے مرابض کہتے ہیں، اس کی تم صفائی کرو۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیڑ بکریوں کے جو مرابض ہیں، ان کے جو باڑ ہیں، ان کی صفائی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ بہت ہی عجیب ہے، فرمایا کہ امسحوا رغامہن، کہ امسحوا صاف کرو رغام۔ رغام کہتے ہیں جو ناک سے رطوبت نکلتی ہے، یعنی ایک بیڑ ہے، ایک بکری ہے، اس کی ناک سے رطوبت نکل رہی ہے تو اس کے چہرے کا جو حسن ہے اور جمال ہے اور خوبصورتی پہ اثر پڑتا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جانوروں کی جو رغام ہے، جو ناک کی رطوبت ہے، اسے بھی تم صاف کرو۔ یعنی ایسا رحمت والا رسول ہے کہ جس کو اتنی بھی فکر ہے کہ اگر تمہاری بیڑ بکری کے چہرے پہ اس کی ناک سے کوئی رطوبت بہ رہی ہے تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے صاف کرو۔ اور پھر ایک اور مشہور روایت ہے، وہ بھی امام صادق علیہ السلام نے روایت نقل کی ہے اپنے آبا و اجداد سے، اور پھر سلسلہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کہ جس میں فرمایا کہ جانور کے 6 حقوق ہیں کہ جسے ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے پہلا حق کیا ہے کہ یبدأ بعلفها اذا نزل، کہ ایک انسان جب سفر سے واپس پلٹے تو سب سے پہلا کام کیا کرے کہ جانور کو چارہ پیش کرے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سقیھا، اسے پانی پیش کرے۔ یعنی ہم لوگ جب بھی سفر سے واپس پلٹتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ پرانے زمانے کے سفر ہیں، انسان تھکا ہوا ہے،
چل کے آ رہا ہے، جانور کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے، تو جب گھر پہنچتا ہے تو اب رسول خدا نے یہ فرمایا تمہاری پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم خود پیو، تم خود کھا پی لو، نہیں، بلکہ تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو پلاؤ پانی، اس کو کیا کھانا کھلاؤ۔ یہ پہلا حق ہے کہ سفر سے جب بھی واپس پلٹو، اگر کھانے پینے کی ابتدا کرو تو اپنے جانور کو سب سے پہلے کھلاؤ، اپنے جانور کو سب سے پہلے پانی پلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ، کہ جب بھی کسی جانور کے پاس سے گزرو تو اسے پانی پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا ہو، یعنی اس بات کی تحقیق کرو، اسے پانی پیش کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْ وَجْهَهُ، دیکھو جانور کے چہرے پہ کبھی نہ مارنا، اس کے چہرے پہ مارنے سے منع فرما دیا۔ اور ایک اور اہم چیز فرمائی کہ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا، کہ جانور کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی چیز بھی سوار نہ کرو۔ اور ایک اہم نقطہ یہ فرمایا کہ دیکھو وَلَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا، جانور کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع نہ کر دو۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان گھوڑے پہ آ رہا ہے، جانور پہ آ رہا ہے، تو ادھر وہ جانور کی پیٹھ پہ وہ کیوں سواری کر رہا ہے؟ تاکہ وہ اس کے سفر میں اس کے لیے معاون بنے اور اسے وہ لے چلے اس کی منزل تک۔ تو پیغمبر صاحب نے یہ منع فرمایا کہ اگر تم گھوڑے کی پیٹھ پہ اور گفتگو کرنے کا تمہارا پروگرام ہو اپنے ساتھی کے ساتھ، تو گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ، جانور سے نیچے اتر کے تم گفتگو کرو، تم اس کو اذیت اور تکلیف نہ دو۔ ہاں اگر تم سفر پہ جا رہے تو پھر تم بیٹھو۔ فرمایا کہ دیکھو تم جانوروں کی جو کمر ہے، ان کی جو پشت ہے، ان کو اپنی گفتگو کے لیے استعمال نہ کرو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے تم ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہو، اس چیز سے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چہرے کے اوپر کیا ہے نہ مارو۔ اور یہ جو ہے وہ یہی روایات جو ہیں، انہی روایات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ولا یسمھا، جانوروں کو جو ہے وہ کوئی چیز داغ کر ان کے اوپر نشان بھی کیا نہ بناؤ، کیونکہ لوہے کے داغی چیزیں داغی جاتی تھیں اور نشان بنائے جاتے تھے۔ ان جیسی روایات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ایک جھلک ہمیں دکھاتی ہیں کہ رسول خدا کس طرح سے رحمت بن کے آئے۔ اور اگر آپ انسانیت کے لیے رحمت میں دیکھیں تو مرحوم کلینی علیہ رحمہ نے ان روایات کو لکھا ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ما من شیء یقربکم من الجنت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت سے قریب لے جائے اور تمہیں آگ سے دور لے جائے، الا وقد امرتم بہ، مگر یہ کہ میں نے اس کے بارے میں تمہیں حکم دے دیا ہے، تمہیں بتلا دیا ہے، اور جو چیز تمہیں آگ کی طرف لے جائے گی میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ آپ کو نفع نقصان کے بارے میں آگاہی دے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ اور اسی وجہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ہوگا اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ فما خلق اللہ عبدا من عبادہ ملک ولا نبی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی بندے ہیں چاہے وہ فرشتے ہوں یا نبی ہوں، حتیٰ کہ نبی بھی اس میں شامل ہے، الا وینادی، وہ قیامت کے دن حشر میں کیا کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ نفسی نفسی، میری جان کا خطرہ ہے مجھے بچا لو۔ لیکن رسول خدا کی کیا حالت ہوگی، وانت تقول یا رب امتی امتی، اور رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میرے بارے میں اپنی فکر نہیں کہہ رہے ہوں گے، رسول کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا کہ امتی یا رب امتی امتی، اے اللہ اے پالنے والے میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے بارے میں کیا حال ہوں گے۔ اسی وجہ سے ختم مرتبت نے ایک دفعہ اپنی رحمت کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرا زندہ رہنا تمہارے درمیان یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور میرا تمہارے درمیان سے چلے جانا یہ بھی تمہاری رحمت ہے، کیونکہ اگر میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں تو تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اگر میں تم سے چلا گیا تمہیں چھوڑ کے تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا، پھر کیسے میں رحمت بنوں گا، کیونکہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے۔ جب تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوتے ہیں اس میں کوئی نیکی دیکھتا ہوں تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نیکی میں اضافہ ہو، اور اگر تمہارے اعمال میں کوئی برائی دیکھتا ہوں تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اسی وجہ سے سمعہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام موجود تھے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ما لکم تسوؤون رسول اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو۔ اب سارے جو ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، تو فقال الرجل، تو ایک بندے نے وہاں سے یہ سوال کیا کہ کیف نسوءہ، کہ ہم اللہ کے رسول کو کیسے اذیت دیتے ہیں، وہ تو ہمیں موجود ہی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال اما تعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان اعمالکم تعرض علیہ، کہ تمہارے اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، انہیں پیش کی جاتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔
فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً، اور جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال میں معصیت اور گناہ کو دیکھتے ہیں، سَاءَهُ ذَلِكَ، اس وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، فَلَا تَسُوءُوا رسول اللہ، تم اللہ کے رسول کو کبھی تکلیف نہ دینا، وَسُرُّوهُ، اور اللہ کے رسول کو ہمیشہ خوشی دینا۔ تو امام صادق علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ اے اللہ کے رسول کو ماننے والوں، کبھی بھی اپنے نبی کو اذیت اور تکلیف نہ دینا، کوئی ایسا برا عمل نہ کرنا، کوئی ایسا گناہ کا عمل نہ کرنا کہ جس سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچے۔